بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرانس اور یو کے نے ایک میجر ڈیفنس اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی ہے۔ اس اناؤنسمنٹ کے تحت دونوں کنٹریز اپنی نیوکلیئر فورسز یا آپ کہہ لیں کہ اپنے نیوکلیئر ڈیٹرنس کو جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کنٹریز مل کے یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ دشمن کے خلاف اپنے نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنے ہیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، جو کہ نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ان دونوں کنٹریز کی رشیا کے خلاف کوئی جنگ ہو جاتی ہے اور امریکنز پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آ جانے کے بعد یورپ کے اندر یہ بات بہت تیزی سے جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہے کہ اگر امریکہ یورپ کی حفاظت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر یورپینز جو ہیں وہ کس طرح سے رشیا کا مقابلہ کریں گے۔ اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یورپینز رشیا سے دوستی کریں اور اس طرح سے اپنے آپ کو کسی بھی بڑی جنگ سے محفوظ رکھیں۔ لیکن پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ رشینز سے یہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ کیوں اتنے زیادہ جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں کہ رشینز کو وہ اپنا سب سے بڑا ایڈورسری مانتے ہیں۔ اس بات کا تو مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ یورپین کنٹریز بیسیکلی ٹرائبز ہیں، مختلف ٹرائبز کے اندر بٹے ہوئے ہیں، اور بیلجیم اور نیدرلینڈ دو الگ ٹرائبز ہیں، پرتگال اور اسپین جو ہے وہ دو الگ ٹرائبز ہیں، حالانکہ ایک دوسرے کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں لیکن لڑائی جھگڑے آپس میں ہیں۔ اٹلی، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، ٹھیک ہے دونوں کی آلموسٹ ایک ہی زبان ہے، جرمنی دونوں میں بولی جاتی ہے، لیکن وہاں بھی مسئلے مسائل ہیں۔ یورپینز کے آپس میں مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اگر ان یورپینز کا پاس دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے۔ یہ فرانس، جرمنی، برٹن، یہ اب جا کے آپ کو اکٹھے نظر آتے ہیں جب انہوں نے یورپی یونین بنائی، جب انہوں نے اپنی ایک کرنسی جو ہے وہ لانچ کی۔ لیکن ایک وقت تھا کہ جب یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال اینی وے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ رشین سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات کا جواب پتا ہے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یورپینز کی رشین سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے۔ تو بہرحال ان دونوں کنٹریز نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امریکنز پیچھے ہٹ جاتے ہیں کسی بھی مصلحت کی وجہ سے، ٹرمپ کو پوٹن بہت زیادہ پسند ہے، خیر اب تو نہیں رہا اتنا زیادہ، لیکن جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنا تھا پہلی دفعہ بھی اور دوسری دفعہ بھی جب یہ الیکٹ ہوا تو اس نے آتے ہی کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دی تھی کہ جن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ پوٹن کو انگیج کرنا چاہتا ہے اور ٹرمپ پوٹن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو بڑے یورپین کنٹریز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کل کو امریکہ ہماری حفاظت سے یا ہمارے ساتھ نیٹو اتحاد سے تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹتا ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں تو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں آج ہی اپنی کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ترتیب دے دینی چاہیے کہ ہم کس طرح سے رشیا کا مقابلہ کریں گے۔ اب ایک طرف آپ کو پتا ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم کے پاس صرف ایک طریقہ ہے نیوکلیئر ویپنز ڈیلیور کرنے کا، اور وہ ہے اس کی سب میرینز۔ اب ریسنٹلی یونائٹڈ کنگڈم نے کہا ہے کہ ہم جو F-35A جہاز لینے جا رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہم نیوکلیئر ویپنز جو ہے اس کو ڈیلیور کرنے کی آپشن بڑھا دیں گے۔ فرانس کے پاس فی الوقت دو آپشنز ہیں، ایک اپنے رفال فائٹر جیٹس کے ذریعے سے اور ایک اپنی سب میرینز کے ذریعے سے۔ تو ان چاروں فورسز کو یہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ سنکرونائز کرنے جا رہی ہیں، ان کے آپس میں معاملات جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ خیر ایسا نہیں ہوگا کہ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ اپنی نیوکلیئر سب میرین کو فرانس کے انڈر دے دے گا، نہیں، یہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں گی، صرف یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینیٹ کریں گی کہ ہم نے کسی بھی سٹرائک کی صورت میں اپنے دشمن کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ حملہ کرنا ہے۔ پلس یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل سگنلنگ بھی ہے امریکہ کے لیے بھی اور رشیا کے لیے بھی، لیکن اس کو آپ صرف پولیٹیکل سگنلنگ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ دو بڑی نیوکلیئر پاورز جو ہیں وہ اپنی اسٹریٹجیز کو سنک کرنے جا رہی ہیں۔ پھر سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ رشیا اس کو کس طرح سے دیکھے گا اور باقی نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ اس موو کو کس طرح سے دیکھیں گی۔ اب یہ میکرون اور جو سٹامر ہے انہوں نے ایک نارتھ ووڈ ڈیکلیریشن جو ہے وہ سائن کی ہے، جس کے تحت اگر یورپ انڈر اٹیک ہوتا ہے رشیا کی طرف سے یا کسی اور طرف سے تو یہ اس ایڈورسری کے خلاف مل کے جو ہے وہ حملہ کریں گے۔ خیر یہ بات تو نیٹو ایگریمنٹ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ ان دونوں کنٹریز کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ اپنی اپنی کنٹریز کے نیشنل کنٹرول میں ہی رہیں گے، مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ فرانس کے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ برٹش پرائم منسٹر لانچ کرنے کا آرڈر دے رہا ہے، فرانس کا نیوکلیئر ویپن پھینکنے کا آرڈر فرانس کا صدر ہی دے گا۔ خیر ان دونوں کنٹریز کے درمیان میں کوآپریشن جو ہے وہ کافی پرانا چل رہا ہے، لیکن اب یہ اس کوآپریشن کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جس کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ پالیسیز جو ہیں ان کو بھی سنکرونائز کریں گے، انٹیلیجنس جو ہے اس کو بھی بہتر بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ شیئر کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹارگٹ لسٹ جو ہے اپنے دشمن کی طرف وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ فرانس بھی اسی ٹارگٹ کو ہٹ کر رہا ہے اور برٹن بھی اسی ٹارگٹ کو ہٹ کر رہا ہے، تو دونوں کے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ایک ہی ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کنٹریز آپس میں تھوڑی سی اس طرف بھی بات چیت کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹارگٹ لسٹ جو ہے وہ شیئر کریں، تاکہ پتہ ہو کہ کون کس طرف جو ہے
وہ زیادہ بہتر طریقے سے حملہ کر سکتا ہے اور کس کی سب میرینز جو ہیں وہ دوسری طرف سے جا کے دشمن کے کسی اور ایریے کو جا کے ہٹ کر دیں۔ رشیا چھوٹا تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ کنٹریز اس چیز کو بھی اب مد نظر رکھنی ہے۔ آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ امریکہ کے تھاؤزنڈز آف نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ اس وقت یورپین ٹیریٹری کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ یورپین کنٹریز یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ہماری انشورنس پالیسی کیا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے آپس میں جو ہے وہ بہتر کام کرنے کا جو ہے ایک فیصلہ کیا۔ اس نئے معاہدے کے تحت جو ان دونوں کنٹریز نے سائن کیا ہے، فرینچ اور برٹش سبز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیٹرول کیا کریں گی۔ خیر ایک دفعہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیٹرول کیا تھا تو ان دونوں کنٹریز کی سب میرینز کی آپس میں ٹکر ہو گئی تھی اور ان دونوں کی سب میرینز کو نقصان پہنچا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد جب یہ کام اب ریگولرلی یہ سٹارٹ کریں گے تو پھر اس وقت کیا حالات بنتے ہیں۔ ویسے میرا خیال یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ جب یہ کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ ریگولرلی اس طرح کی ایکسرسائزز کریں گی دونوں کی سب میرینز، تو پھر اس طرح کے جو معاملات ہیں، جو ایکسیڈنٹس ہیں، وہ کنٹرول میں بھی آ جائیں گے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ فرانس جو ہے اس کے پاس اپنے نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ فرانس کی جو سب میرینز ہیں ان کے اوپر فرانس کے اپنے بنے ہوئے سب میرین لانچ بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، جبکہ جو یونائٹڈ کنگڈم کی جو سب میرینز ہیں نا، جو یہ SSBNs ہیں، ان کے اوپر امریکہ کے ٹرائیڈنٹ میزائلز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا امریکہ یہاں پہ تو کوئی پرابلم کھڑی نہیں کر دیتا برٹن کے لیے کہ اگر برٹش فورسز سمجھتی ہیں کہ اس جگہ پہ جا کے ہم نے نیوکلیئر ویپن کا اٹیک کرنا ہے یا نیوکلیئر ویپن پھینکنا ہے، تو امریکنز تو نہیں وہاں پہ کوئی پرابلم کھڑی کر دیں گے۔ وہ کہہ دیں گے نہیں یہ ہمارا میزائل ہے، یہاں پہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہاں پہ ہمارے انٹرسٹس ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں ان دونوں کنٹریز کو آپس میں جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ فرانس کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ فلی انڈیپینڈنٹ ہے، ان کے اندر کوئی امریکن پارٹ نہیں ہے۔ برٹن کا جو ٹرائیڈنٹ نیوکلیئر میزائل ہے نا وہ امریکہ کا بنا ہوا ہے، تو یہ چیز برٹن کو جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی۔ دوسرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم ایک نئی سب میرین کے اوپر کام کر رہا ہے جس کو وہ ڈریڈ ناٹ کلاس کی سب میرینز بول رہے ہیں۔ پھر فرانس جو ہے وہ بھی ایک نیکسٹ جنریشن کے میزائل کے اوپر کام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو مدد کریں، اور ہو سکتا ہے کہ برٹن جو ہے وہ اپنی ان ڈریڈ ناٹ سب میرینز کے اندر امریکن ٹرائیڈنٹ میزائلز کی بجائے فرانس کے بنے ہوئے میزائل جو ہے وہ انسٹال کر لیں۔ خیر یہ تو میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا ابھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ان دونوں کنٹریز نے اپنے نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے جو کوآپریشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔